بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج ذکر کروں گی ان چیزوں کا جس کے کرنے سے گھر میں بے برکتی، نحوست، تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور بیماریاں داخل ہوتی ہیں۔ بے برکتی اس کو کہتے ہیں کہ آمدن کے ذرائع تو بہت ہیں، کمائی اچھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی پریشانیاں اچانک آ جاتی ہے کہ بجائے گھر خوشحالی سے چلنے کے اور اوپر سے قرضہ چڑھ جاتا ہے، تو اسی کو بے برکتی کہتے ہیں۔ اور برکت اس کو کہتے ہیں کہ کمائی کم ہے لیکن اس میں ساری ضروریات بھی پوری ہو جا رہی ہے اور کچھ بچ بھی جا رہا ہے، گھر میں خوشحالی بھی ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تنگ دستی بھی نہیں ہے، تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس لیے ہم یکے بعد دیگر مصیبتوں میں پھنستے جا رہے ہیں، پریشانیاں ہم پر آتی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بعض اوقات ہم خود ایسے کام کر لیتے ہیں جو اس بے برکتی اور مصیبت کے آنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ چند ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے انسان فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غسل خانے میں استنجا کرنا۔ غسل خانے میں استنجا کرنے سے نہ صرف تنگ دستی اور غربت آتی ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان شک اور نسیان کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وسوسہ اور بھولنے کی بیماری اس پر مسلط ہو جاتی ہے، اس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مہمان کو دیکھ کر بوجھ سمجھنا، یہ بھی غربت اور تنگ دستی آنے کا سبب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ مہمان کا خوب اکرام کرتے، اور اگر گھر میں خود کچھ نہ ہوتا تو دوسرے صحابہ کو آنے والے مہمان کے خاطر اور تواضع کا حکم دیتے۔ نمبر 3، اولاد کو گالی دینا، کوسنا۔ جس گھر میں اولاد کو گالی دی جاتی ہے، اولاد کو کوسا جاتا ہے، وہاں سے برکت اور رحمت ہٹا لی جاتی ہے۔ نمبر 4، بغیر دعا پڑھے کھانا کھانا، یعنی اللہ کی نعمت کو اس کے نام لیے بغیر کھانا، اس سے بھی اللہ کی نعمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور مزید دے دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو مصیبت اور عذاب میں پھنسا دیں گے، تم پر مسلط کر دیں گے، اور میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ نمبر 6، فجر کے بعد سونا۔ اللہ نے برکت صبح کے وقت میں اتاری ہے، اور جو صبح کو سوتا رہے گا تو وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر رات میں کچھ معمولات ہے تہجد وغیرہ کا تو پھر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر کے بعد سو رہے۔ نمبر 7، ننگے سر کھانا کھانا، اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ سر ڈھک کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ نمبر 8، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کو بلا کسی عذر کے استعمال کرنا، یعنی اگر حالات تنگ دست ہے، ہم نیا خریدنے پر قادر نہیں ہیں، پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے پھر بھی اگر ایسی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ غربت اور تنگ دستی آنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، جوتے پہن کر کھانا کھانا، اس سے بھی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے چونکہ یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اور نمبر 10، نمازوں سے غفلت برتنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نمازی آدمی سے رزق کی تنگی ہٹا لی جاتی ہے اور بے نمازی پر فقر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ خاص چیزیں تھیں جس سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے، پرہیز کرنا لازمی